السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے کے سبق میں 7 اقسام پڑھ لیا، یعنی کہ صحیح، محموز، معتل، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے جان لیا۔ اب اگلا سبق ہمارا ہے ہر ایک کی تعریف جاننا۔ صحیح کی تعریف آپ نے جان لیا تھا کہ صحیح کسے کہتے ہیں، صرفی اعتبار سے بھی، نحوی اعتبار سے بھی۔ اب صحیح کے بعد دوسرا نمبر تھا محموز کا۔ محموز است کے در مقابلے فا یا عین یا لام کلمہ او حمزہ باشد۔ محموز وہ ہے کہ فا یا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ محموز برسہ قسم است۔ محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، یعنی محموز فا، محموز عین، محموز لام۔ مطلب یہ ہے، اچھا نیچے خود لکھیں ہیں، چلیں۔ محموز الفا آست کے در مقابلے فا کلمہ او حمزہ بود۔ محموز الفا وہ ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، چوں امرا و امرن۔ امرا انہوں نے فعل کی مثال دیا ہے، اور امرن یہ آخر میں تنوین ہے، اس کا مطلب یہ اسم کی مثال ہے۔ تو آپ دیکھیں، فا، عین، لام 3 کلمے ہوتے ہیں، فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے، لہٰذا اس کو ہم محموز مانیں گے۔ محموز العین آست کے در مقابلے عین کلمہ او حمزہ بود، وہ ہے کہ جس کلمہ کے عین کے مقابلے میں، محموز عین وہ ہے کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، چوں سأل و سألن۔ سأل کا معنی پوچھا، سألن کا معنی پوچھنا، تو آپ دیکھیں بیچ میں یعنی کہ عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ محموز اللام آست کے در مقابلے لام کلمہ او حمزہ بود، کہ وہ ہو کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، چوں قرأ و قرأن، جیسے کہ پڑھا یا پڑھنا۔ تو آپ امید ہے کہ محموز کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے کسی بھی کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، اب اگر وہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہے تو محموز فا، عین کلمہ کے مقابلے میں محموز عین، لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو محموز لام ہوگا۔ مضاعف باشد کی دو حرف بیک جنس باشد۔ مضاعف وہ ہے کہ جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ مضاعف بر 2 قسم است۔ مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی باشد کی در مقابلے عین و لام کلمہ او 2 حرف بیک جنس باشد۔ مضاعف ثلاثی آپ کو یاد ہوگا کسے کہتے ہیں، کہ جس کے میں 3 حرف ہوں اور تینوں اصلی ہوں، زائد کوئی بھی نہ ہو۔ تو مضاعف ثلاثی وہ ہوگا کہ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے۔ ایک جنس کا مطلب ایک ہی حرف ہوں گے، جیسے مدن، جیسے مدہ، دراصل مددہ ہے، دراصل مددہ ہے۔ تو دیکھیں آپ، عین کلمہ ہے دال اور لام کلمہ ہے دال، 2 حرف ہیں، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، مطلب ایک ہی حرف ہیں، جیسے مدن، اصل میں مددن تھا۔ مضاعف رباعی باشد کی در مقابلے فا کلمہ و لام کلمہ اول و عین و لام ثانی 2 حرف بیک جنس باشد۔ مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کے فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی دونوں ایک ہی جنس کے ہوں، جیسے زلزلہ و زلزال۔ تو آپ دیکھیں، زلزلہ یعنی زا
اور دوسری والی زا جو لام اول ہے، لام اول کا مطلب آپ نے پڑھا تھا نا، فعللا، رباعی مجرد کا وزن فعللا، یعنی فا، عین، لام اول اور لام ثانی یہ سب اصلی حروف ہیں۔ تو زا اور زا آپ دیکھیں کہ دونوں ایک جنس کے ہیں، اسی طرح سے عین اور لام ثانی دونوں ایک جنس کے ہیں، یعنی دوسری لام زلزلہ۔ معتل باشد کی درو حرف علت باشد یک یا دو۔ معتل وہ ہے کہ جس میں ایک یا دو حرف علت ہوں۔ گر یک حرف علت باشد آرا معتل بیک حرف گویند، اگر اس میں ایک حرف علت ہو تو اس کو معتل بیک حرف کہتے ہیں۔ وگر دو باشد آرا معتل بدو حرف گویند، اور اگر دو ہوں تو ان کو معتل بدو حرف کہتے ہیں۔ حروف علت سے اند، حروف علت 3 ہیں جیسا کہ میں نے کل بتا دیا تھا آپ کو، واو، الف، یا، جن کا مجموعہ وائے ہے۔ علت در لغت مرض را گویند، علت کا لغوی معنی بیماری ہوتا ہے۔ چون این حروف از دہان مریض بوقت درد صادر شوند، چونکہ یہ حروف بیمار کے منہ سے درد کے وقت نکلتے ہیں، پس ازیں وجہ اینہاں را علت گویند، بس اسی وجہ سے انہیں علت کہتے ہیں۔ یا مسئلے مرض این حروف متغیر شوند، یا بیماری کی طرح یہ بھی حروف بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو، اسی طرح سے یہ بھی حروف بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا قولا ہے، قولا سے اس کو قالا کر دیے، رما ہے، رمایا تھا اصل میں، رمایا سے اس کو رما کر دیے، مطلب کہ یہ حروف جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یا مثل مریض این حروف ضعیف شوند، یا بیمار کی طرح یہ حروف بھی کمزور ہوتے ہیں، یعنی کہ کبھی بھی کوئی کہیں یہ گر جاتے ہیں، جیسے رامن اس میں فاعل میں گر گیا ہے، اصل میں رامی یون تھا لیکن وہاں سے گر گئی۔ اسی طرح سے مان لیں کہ قالا ہے، قالا کے واو کو بھی الف کر دیا گیا، تو مطلب اس میں کمزوری ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اجتماعی ساکنین سے اس کو گرا دیتے ہیں، اور گراتے ہیں تو حروف علت کو ہی گراتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق بس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔